آج فضیلت والے مہینے کا وہ بابرکت دن ہے جس دن کے شوق میں اور اس دن کی حاضری کے شوق میں پوری امت مسلمہ میں سے وہ افراد جن کی خوش قسمتی اور خوش نصیبی پر آسمان کی مخلوق بھی رشک کرتی ہے، جگہ جگہ سے بستی بستی سے نکل کر اللہ تعالیٰ کے حضور میدان عرفات میں پہنچتے ہیں۔ اس سے پہلے وہ قدم قدم چل کر حج کے اس مبارک روحانی سفر کو طے کر کے وہاں پہنچتے ہیں۔ یہ سفر دراصل روحانیت کی ایک معراج ہے، اور برکات اور تجلیات و انوارات کے مراکز اور مقامات میں پہنچ کر اللہ کی ذات کے ساتھ ایسا مل جانا، ایسا لپٹ جانا کہ جہاں پر بندے کا لپٹنا اور بندے کا ملنا محبتوں کی انتہا اور محبتوں کے عروج پر ہوتا ہے۔ عجیب اتفاق ہوتا ہے کہ ایک انسان اپنی عمر کے بعض مرتبہ 25 سال، بعض مرتبہ 40 سال، بعض مرتبہ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال مختلف مقامات پر بھاگتا رہتا ہے، کبھی مکان سے دکان کی طرف، کبھی دکان سے مکان کی طرف، کبھی مکان سے کھیتی باڑی کی طرف، کبھی اپنی کھیتوں سے اپنے مکان کی طرف، کبھی صبح کو اپنی ملازمت کی طرف، شام کو واپس اپنے گھر کی طرف، کبھی کئی ہفتوں، کئی دنوں، بلکہ کچھ سالوں کے لیے اپنی باہر کی تجارت کی طرف، اور پھر تجارت سے اپنے گھر کی طرف۔ عمر کا ایک لمبا اور طویل ترین عرصہ بعض لوگ اسی دوڑ بھاگ میں لگے رہتے ہیں کہ اچانک تقدیر کا ایک فیصلہ ان کے سامنے آ جاتا ہے، اور ان کے دلی شوق کی وہ مرادیں اور وہ تمنائیں اور وہ آرزوئیں جو بعض مرتبہ اندر ہی اندر اٹھتی تھی اور اٹھنے کے بعد خاموشی چھا جاتی تھی، میں کب کعبے کو دیکھوں گا، میں کب روضہ رسول کی زیارت کروں گا، مجھے اللہ تعالیٰ کب بلائیں گے۔ بس ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ کی توفیق سے یہ مکانوں کی طرف دوڑنے والا، دکانوں کی طرف دوڑنے والا، تجارت کی طرف دوڑنے والا، ملازمت کی طرف دوڑنے والا اپنا یونیفارم ہی تبدیل کر دیتا ہے، اپنا لباس ہی بدل دیتا ہے، اور پھر ایسی اس کی چال بدلتی ہے، ایسا اس کا رویہ بدلتا ہے، ایسا اس کا سراپا بدلتا ہے کہ ساری کی ساری دوڑ بھاگ کو چھوڑ کر
یہ اس طرف دوڑ پڑتا ہے کہ جس طرف اس کا رب اس کو یہ کہہ رہا ہوتا ہے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ میرے پاس آ جاؤ۔ حدیث میں آتا ہے کہ عرفہ کے دن حاجی جب عرفات کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات جیسے اس کے شایان شان ہے، ان حجاج کو پکار پکار کر اللہ کی ذات یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، آج میں تمہیں ایسا بنا دوں گا جیسا بطن مادر سے پیدا ہونے والا معصوم بچہ، تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا۔ رجع کیوم ولدتہ امہ، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے حج کیا اور اس میں نفسانی خواہشات کی طرف اس کا ذہن نہیں گیا، فسق و فجور میں مبتلا نہیں ہوا، رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ ایسا پاک صاف ہو کر واپس آتا ہے جیسے بطن مادر سے پیدا ہونے والا بچہ۔ دوسری حدیث فرمایا حج مبرور، وہ حج جو اللہ قبول کرتے ہیں، لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کی جزا تو جنت کے سوا کچھ ہے ہی نہیں، جنت کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ وہ سفر ہے جو دیگر سفروں سے بالکل منفرد، ایسا سفر جس کو یہ کہا جائے کہ یہ سفر روحانی سفر کی کہکشاں ہے، چمکتی دمکتی کہکشاں۔ اور نہ صرف یہ کہ روحانی سفر کی کہکشاں ہے، بلکہ جہاں پر حاجی پہنچتا ہے وہاں نور ازل کی ایک بکھری ہوئی داستان ہے، نور ازل کی ایک بکھری ہوئی داستان۔ کیسے بکھری ہوئی؟ کہ وہاں پر آدم علیہ السلام بھی تشریف لائے جو اساس انسانیت ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی تو دعاؤں وفاؤں اور اداؤں کا مجموعہ ہی حج کہلاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں وفاؤں اور اداؤں کے مجموعے کا نام یوں لگتا ہے کہ حج ہے۔ حج میں جو اعمال کا خلاصہ نکلتا ہے وہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ، یہ تین کردار اکٹھے ہوتے ہیں، ان کی دعائیں، ان کی وفائیں، ان کی ادائیں جب ملتی ہیں تو حج کا گلدستہ بن جاتا ہے۔ حضرت آدم اساس انسانیت، حضرت ابراہیم مرکز انسانیت، اور میرے اور آپ کے آقا ساری کائنات کے لیے اور خاص کر انسانوں کے لیے رحمت انسانیت۔ آپ سوچیں تو صحیح، جب میرے اور آپ کے دادا ابھی آدم موجود ہی نہیں تھے، حضرت حوا ہی موجود نہیں تھیں، ان سے پہلے اللہ کا یہ گھر بیت اللہ موجود تھا، بیت اللہ موجود تھا، اس کا طواف فرشتے کر رہے تھے۔ اس وقت اللہ کا نور ازلی تجلیات کی شکل میں، انوارات کی شکل میں، برکات کی شکل میں، روشنی کی شکل میں، نور کی شکل میں مسلسل کعبہ کی زمین پر موسلا دار بارش کی طرح برس رہا تھا۔ کیا برس رہا تھا؟ تو اس کے بعد کوئی وقفہ بھی آیا؟ اس دھرتی کے اوپر یہ وہ سرزمین ہے جس پر میرا اور آپ کا قبلہ ہے، اللہ کا بڑا گھر کعبۃ اللہ ہے، کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے اپنی برکتوں کو، رحمتوں کو، عنایتوں کو، نوازشوں کو، اپنے انوارات و برکات کو
یہاں برسانا شروع کیا ہے، تسلسل کے ساتھ برستی تھی، برس رہی ہیں اور قیامت تک برستی رہے۔